السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ لوگوں کے؟ ہوپ یو آر ویل۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ آج ایک نیا ٹاپک ڈسکس کرنے لگا ہوں، وہ ہے بیوٹی کے متعلق، خوبصورتی کے متعلق کہ خوبصورتی کیا ہے۔ ہر بندہ مختلف اینگل سے خوبصورتی کو دیکھتا ہے، میں مختلف اینگل سے دیکھتا ہوں، بہت سے لوگ مختلف اینگل سے دیکھتے ہیں، آپ لوگ مختلف اینگل سے خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، لیکن اصل خوبصورتی، اصل بیوٹی ہے کہاں اور ہمیں کہاں ملتی ہے؟ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ مجھے کہاں کہاں جو بیوٹی ہے وہ نظر آتی ہے، یا میں نے کہاں کہاں بیوٹی کو سرچ کیا ہے، فائنڈ کیا ہے۔ بہت سے لوگ، آپ لوگوں میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں کہ خوبصورتی جو ہے اس کو اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ ایک بندہ نظر آتا ہے وہ بڑا وائٹ کلر کا ہے تو وہ خوبصورت ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ خوبصورت ہے۔ ایسا نہیں ہے، اور بہت سے لوگ خوبصورت بننے کی بہت کوشش کرتے ہیں کہ ہم خوبصورت دکھائی دیں، یہ ہرگز یہ بیوٹی نہیں ہے۔ بیوٹی اگر صحیح معنوں میں اگر ہم بیوٹی دیکھیں نا تو بیوٹی جو ہے وہ ایک ابسٹریکٹ نون ہے جسے ہم ٹچ نہیں کر سکتے، جسٹ وی فیل، ہم صرف فیل کر سکتے ہیں بیوٹی کو، ٹچ نہیں کر سکتے، خوبصورتی کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جسٹ فیل کر سکتے ہیں ہم لوگ۔ میں نے جو بیوٹی دیکھی ہے، جو میرے نزدیک بیوٹی کیا ہے، آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں، یعنی کہ آپ چپکے سے کسی کی خدمت کرتے ہیں، ہاتھ کو تھامتے ہیں کسی کا مدد کے لیے، تو وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی اصل میں بیوٹی ہے، وہ خوبصورتی ہے۔ میں نے خوبصورتی کو دیکھا ہے مسکراتے ہوئے چہروں میں، میں نے خوبصورتی دیکھی ہے، میں نے سکون دینے والے الفاظوں کے اندر خوبصورتی کو فائنڈ کیا ہے، تلاش کیا ہے۔ میں نے آپ سے یہ بات کی ہے کہ خوبصورتی کیسے مدد میں ہمیں خوبصورتی نظر آتی ہے۔ جب آپ کسی کو گلی میں دیکھتے ہیں، اسپیشلی ایک بزرگ بندے کو آپ گلی میں دیکھتے ہیں تو اس نے کچھ اٹھایا ہوتا ہے، آپ بھاگ کر اس کا ہاتھ تھامتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اس کا سامان اٹھا لیتے ہیں خود اس کی مدد کرنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ وہ اصل بیوٹی ہے، وہ اصل خوبصورتی ہے آپ کی۔ میں نے محبت کے جذبات میں خوبصورتی دیکھی ہے، یعنی کہ وہ جذبات جو آپ خاموشی کے ساتھ کسی سے محبت کرتے ہیں، ان جذبات کے اندر خوبصورتی ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ آپ گھروں میں بہن بھائیوں سے لڑتے ہیں، 2-3 منٹ لڑائی رہتی ہے، یہ تو 2-3 گھنٹے بہن کی بھائی سے لڑائی رہتی ہے، تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ اصل میں دوبارہ سے آپس میں گل مل جانا، صلح ہو جاتی ہے بہن کی بھائی کے ساتھ۔ اس چیز کے اندر میں نے بیوٹی کو دیکھا ہے، یعنی کہ سکون دینے والے الفاظوں میں میں نے بیوٹی کو دیکھا ہے۔ وہ کون سے الفاظ؟ وہ آپ کے پیرنٹس جب بولتے ہیں، آپ کو جب بھی کوئی پریشانی فیس کرتے ہیں، اپنے والدین سے ڈسکس کرتے ہیں، اپنے دوستوں سے ڈسکس کرتے ہیں، اپنے بڑے بھائی یا بڑی بہن سے ڈسکس کرتے ہیں، کسی میں بھی کسی کے ساتھ بھی آپ ڈسکس کرتے ہیں جو آپ کے بہت زیادہ کلوز ہوتا ہے، وہ جب آگے سے وہ جب آپ کے دکھ کو بانٹتا ہے، یعنی کہ آپ اس کے ساتھ اپنا غم شیئر کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے پھر؟ وہ آپ کو تسلی دیتا ہے۔ تو وہ سکون دینے والے جو الفاظ ہیں ان کے اندر مجھے بیوٹی نظر آئی ہے، وہ خوبصورتی مجھے نظر آئی ہے۔ قرب کے لمحات میں نماز کی شکل میں روتے ہوئے سجدے کی حالت میں میں نے بیوٹی کو دیکھا ہے۔ ایسی بیوٹی بہت کم لوگ دیکھتے ہیں، ہم لوگ میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ صرف فیس کی بیوٹی کو دیکھتے ہیں، تو ایسی بیوٹی نہیں ہے۔ اصل میں بیوٹی جو ہوتی ہے وہ کردار میں ہوتی ہے، انسان کے چہرے میں بیوٹی نہیں ہوتی۔ بیوٹی کو میں نے اگر دیکھا ہے، خوبصورتی کو میں نے اگر دیکھا ہے تو میں نے صبر میں بیوٹی کو دیکھا ہے۔ آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام جب چلے جاتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر، اس میں بھی خوبصورتی نظر آتی ہے۔ بنیامین کا، یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے چھوٹے، ان کا بھی صبر دیکھا تو اس میں بھی ایک خوبصورتی نظر آتی ہے ہمیں۔ کوئی بھی انسان صورت کی وجہ سے خوبصورت نہیں ہو سکتا، صرف سیرت کی وجہ سے خوبصورت ہو سکتا ہے۔ خوش اخلاقی جو ہے یہ سب سے بڑی بیوٹی ہے، سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ آپ لوگ آبزرو کریں، میں آپ لوگوں کو سجیسٹ دیتا ہوں کہ جو محبت ہے نا اور عزت، اس میں بھی بیوٹی ہے۔ کبھی فائنڈ کر کے دیکھیے گا محبت اور عزت کو، اس میں آپ کو ایک خوبصورتی نظر آئے گی۔ وہ کیسے؟
جہاں مجھے ایک لقمان حکیم جو بہت بڑے حکیم گزرے ہیں ان کی ایک بات یاد آتی ہے۔ لقمان حکیم کہتے ہیں کہ میں نے 300 سال مختلف دوائیوں سے، مختلف جڑی بوٹیوں سے علاج کیا ہے مریضوں کا، لیکن کوئی بھی ایسی جڑی بوٹی اتنی جلدی اثر نہیں کرتی، اتنی جلدی کوئی بھی دوا اثر نہیں کرتی جتنی جلدی دعا محبت اور عزت والی کرتی ہے۔ تو کسی بندے نے ان سے کہا کہ اگر یہ اثر نہ کرے تو کیا ہو، پھر کیا ہوگا اگر یہ اثر نہ کرے؟ لقمان حکیم سے یہ کہا گیا، آپ نے کہا کہ 300 سال آپ نے مختلف دوائیوں سے لوگوں کا علاج کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جو محبت اور عزت زیادہ انسان پہ اثر کرتی ہے نا، یہ سب سے بڑی دعا ہے۔ اس کا اگر ہم کمپیریزن کریں کسی دوسری ادویات سے تو وہ کیا ہے، وہ اتنی زیادہ جلدی اثر نہیں کرے گی جتنی زیادہ جلدی اثر محبت اور عزت والی کرے گی۔ محبت اور عزت میں بھی بیوٹی ہے۔ تو آگے سے اس بندے نے کہا کہ اگر یہ اثر نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ تو لقمان حکیم نے کیا ہی خوب کہا اور بہت اچھے الفاظوں میں جواب دیا کہ دعا کی جو مقدار ہے اس کو بڑھا دیا جائے، اٹس مین کہ محبت اور عزت کو بڑھا دیا جائے۔ اب کسی بھی شخص کے دل میں مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ غصے سے نہیں کرتے، وہ آپ محبت اور عزت سے مقام حاصل کرتے ہیں۔ تو محبت میں اس فارم میں بیوٹی نظر آتی ہے ہمیں، عزت میں بھی اس طرح بیوٹی نظر آتی ہے۔ حسن خلق سب سے بڑی بیوٹی ہے، سب سے بڑی خوبصورتی کیا ہے؟ حسن خلق۔ اب جب بھی کسی سے ملیں، حسن خلق سے ملیں تو یہ آپ کو بیوٹی نظر آئے گی۔ اگر بیوٹی فیس کی خوبصورتی میں ہی ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے خوبصورت ہیں، ان سے بڑھ کر کسی کی بیوٹی نہیں ہو سکتی، کسی کی خوبصورتی نہیں ہو سکتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اتنا تھا کہ عورتوں نے انگلیاں اپنی کاٹ لی تھیں، ان سے بڑھ کر خوبصورتی کس کے پاس ہو سکتی ہے؟ لیکن اصل خوبصورتی کیا ہے؟ اصل خوبصورتی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں نہ خوبصورت ہو سکتا، نہ ہی حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی خوبصورت تھا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑھ کر کن کی شخصیت زیادہ خوبصورت ہے؟ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اگر فیس کے حوالے سے آپ بیوٹی دیکھیں گے، کسی چیز کو بیوٹی کا نام دے سکتے ہیں تو وہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ خوبصورتی چہرے میں نہیں ہو سکتی۔ کیسے؟ خوبصورتی جو ہے، دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک سیاہ فام ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کی خوبصورتی ان کے کردار میں، ان کی محبت جو تھی، میں نے کہا نا محبت میں خوبصورتی ہوتی ہے، ان کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اسلام سے محبت جو تھی، ان کے بغیر تو جو سورج تھا وہ بھی طلوع نہیں ہوا تھا جب انہوں نے اذان نہیں دی تھی۔ تو دیکھیں وہ بندہ جو ایک سیاہ فام ہے لیکن اس کی خوبصورتی کیا ہے؟ وہ محبت کرتا ہے، عشق مصطفیٰ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، تو کیا ہے؟ وہ اس کی خوبصورتی ہے۔ اصل میں وہ خوبصورتی ہے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی شکل میں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سے محبت کی شکل میں دی۔ اصل خوبصورتی وہ ہے، ان سے بڑھ کر کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک نہیں ہو سکتا اگر دیکھا جائے تو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علیحدہ مقام ہے، ان کی خوبصورتی علیحدہ ہے، عثمان غنی کی علیحدہ ہے، عمر فاروق کی علیحدہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علیحدہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علیحدہ ہے۔ لیکن ہر بندے کا علیحدہ علیحدہ مقام ہے، ہر بندے کی علیحدہ علیحدہ خوبصورتی ہے، بیوٹی ہے، ان کے اپنے کردار کی وجہ سے، ان کے اپنے اخلاق کی وجہ سے، حسن خلق کی وجہ سے۔ تو میں نے آپ کو کہا نا کہ خوبصورتی کا تعلق چہرے سے نہیں ہے، خوبصورتی کا تعلق روح سے ہے، آپ کے کریکٹر سے، آپ کے کردار سے، آپ کی سیرت سے خوبصورتی واضح نظر ہوتی ہے۔ دیکھیں حالات اور خیالات جو ہیں یہ بدترین ہو سکتے ہیں، بدصورت ہو سکتے ہیں، گندے سے گندے خیالات ہو سکتے ہیں، گندے سے گندے حالات ہو سکتے ہیں، سنگین ترین حالات ہو سکتے ہیں، لیکن میں نے اپنی زندگی میں کسی انسان کو بدتر نہیں پایا، میں نے کسی بھی انسان کو اپنی لائف میں بدتر نہیں پایا، کیونکہ حالات انسان کے غلط ہو سکتے ہیں، خیالات غلط ہو سکتے ہیں، بدتر انسان نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ انسان بدتر اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ
اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے نا، جو مصور ہے انسان کو بنانے والا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ اور انسان کی تخلیق کرنے والا کون ہے؟ انسان کی تخلیق کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے انسان کو تخلیق کرنے والا۔ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ انسان بدتر ہے، انسان گندا ہے، برا ہے، کیونکہ اس کا مصور خود کتنا بڑا ہے۔ تو میری تو یہ جرت بھی نہیں ہوتی نعوذ باللہ کہ میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے غلط تخلیق کیا ہے یا غلط مصوری کی ہے، کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی مصور نہیں ہو سکتا۔ تو آپ لوگوں سے لاسٹ پہ میری سجیشن یہی ہے کہ کبھی بھی آپ نے بیوٹی کو سرچ کرنا ہے، کبھی بھی بیوٹی کو آپ نے فائنڈ کرنا ہے، تو آپ نے سیاہ فام میں دیکھ کر یہ نہیں کہنا کہ یہ بیوٹی ہے۔ آپ نے کوئی خوبصورت چہرہ، وائٹ چہرہ دیکھ کر یہ نہیں کہنا کہ یہ کوئی بیوٹی ہے۔ اگر جب بھی دل کرے بیوٹی کو فائنڈ کرنے کا، سرچ کرنے کا، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ اس انسان کے کریکٹر کو دیکھنا ہے، آپ نے اس انسان کی مسکراہٹ کو دیکھنا ہے جو آپ کے لیے مسکراہٹ ہے، وہ محبت دیکھنی ہے جو آپ کے لیے محبت ہے، وہ عزت دیکھنی ہے جو آپ کے لیے اس کی عزت ہے۔ تو ان چیزوں کے اندر آپ کی بیوٹی ہے۔ اور وہ صبر دیکھنا ہے، جس چیز کے لیے آپ نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، فوراً قبول نہیں ہوتی، آپ صبر کر رہے ہیں، اس صبر میں آپ کی بیوٹی ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ میری باتوں پہ عمل کریں گے، ہوپ کہ آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے، اور جب بھی بیوٹی کو تلاش کریں گے تو آپ سیرت میں تلاش کریں گے، محبت میں، عزت میں آپ تلاش کریں گے، اور کسی کی مدد میں آپ کو بیوٹی ضرور ملے گی۔ آپ کی اصل بیوٹی ہی یہی ہے۔ تھینک یو۔